کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی میلاد منایا؟ آخر میلاد کسے کہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی میلاد منایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد شریف کسے کہتے ہیں، میلاد شریف کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ اور شیر خوارگی یعنی بچپن کے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی نعت پاک بیان کرنا۔ اب واقع ولادت چاہے تنہائی میں پڑھو یا مجلس جمع کر کے پڑھو، اور نظم میں پڑھو یا نثر میں پڑھو، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، جس طرح بھی پڑھو، اسی کو میلاد شریف کہا جاتا ہے۔ محفل میلاد شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا اور مٹھائی تقسیم کرنا، غرض یہ کہ خوشی کا اظہار جس جائز طریقے سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کا نزول کا سبب ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاید حضور علیہ السلام تک خبر پہنچ چکی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب پاک میں طعنا کرتے ہیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہم کو بہتر مخلوق میں سے کیا، پھر ان کے دو حصے کیے، ایک عرب اور ایک عجم۔ ہم کو ان میں سے بہتر یعنی عرب میں کیا، پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے۔ ہم کو ان کے بہتر قبیلے یعنی قبیلہ قریش میں کیا، پھر قریش کے چند خاندان بنائے۔ ہم کو ان میں سے سب سے بہتر خاندان بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ اسی مشکوٰۃ اسی فصل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خاتم النبیین ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت یعنی خوشخبری اور اپنی والدہ کا دیدار ہوں، جو انہوں نے ہماری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور چمکا جس سے شام کی عمارتیں ان کو نظر آئیں۔ اسی مجمع میں حضور علیہ السلام نے اپنا نسب نامہ، اپنی نعت شریف، اپنی ولادت پاک کا واقعہ بیان فرمایا۔ حقیقت میں یہی میلاد شریف ہے۔ ایسی صدحہ احادیث موجود ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب نامہ، اپنا ولادت کا واقعہ بیان کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کے پاس جا کر فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سناؤ۔ معلوم ہوا کہ میلاد سنت صحابہ بھی ہے۔ حضرت عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی وہ نعت سناؤ جو تورات شریف میں ہے۔ انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی نعت پاک تورات شریف میں یوں پاتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے پسندیدہ بندے ہیں، نہ برا اخلاق نہ سخت طبیعت۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں اور ان کی ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ ان کا ملک شام میں ہوگا۔ ان کی امت خدا کی بہت حمد کرے گی، یہ رنج اور خوشی ہر حال میں خدا کی تعریف بیان کرے گی۔ ناظرین گرامی، صرف یہی نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب ابو لہب مر گیا تو اس کو بعض گھر والوں نے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب بولا کہ تم سے علیحدہ ہو کر مجھے کوئی خیر یعنی بھلائی نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں، مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ بات یہ تھی کہ ابو لہب حضرت عبداللہ کا بھائی تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر اس کو خبر دی کہ آج تیرے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ اس نے خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ سخت کافر تھا جس کی برائی قرآن میں آ رہی ہے، مگر اس خوشی کی برکت سے اللہ نے اس پر یہ کرم کیا کہ جب دوزخ میں وہ پیاسا ہوتا ہے تو اپنی انگلی اس کو چوستا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ کافر تھا، ہم مومن ہیں، وہ دشمن تھا، ہم ان کے بندے ہیں۔ اس نے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی، نہ کہ رسول اللہ کی۔ ہم رسول اللہ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کریم ہیں، ہم ان کے بھکاری ہیں، تو وہ ہمیں ان سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کو بیان کرنے کے بارے میں۔
آج کی اس ویڈیو میں اتنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔